الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وسیلے کی حقیقت اور اس کا طریقہ کار کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ اس ضمن میں حضرات انبیاء علیہم السلام میں سے کئی نبی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں آئے تھے، وہ اپنی مشکلات اللہ رب العالمین کے آگے رکھتے ہیں اور دعا کو بطور وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ آج انہی پیغمبروں میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر جناب لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھانجا یا جناب ابراہیم علیہ السلام کے چچزاد بھائی تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ضمن میں، ان کے قصے کے ضمن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام قوم کو قائل کرنے کے لیے ہر طرح کے طریقے جناب ابراہیم علیہ السلام نے آزمائے۔ قوم کو قائل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ہر طریقے آزمائے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود قرآن مجید جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر تبصرہ کرتے ہوئے سورہ عنکبوت آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فآمن لہ لوط۔ ابراہیم کی ان ساری کوششوں، کاوشوں، محنتوں کے باوجود ابراہیم پر ایمان لاتے ہیں جناب لوط علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام پریکٹیکلی بتوں کو توڑ کر بھی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ بت نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ کسی سے کوئی چیز روک سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ دے سکتے یا روک سکتے یا کچھ کر سکتے تو وہ مجھے نست و نابود کر دیتے، میں نے سب کو کباڑا کر دیا۔ اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام اسی جرم کے پاداش میں ان کو آگ میں پھینکا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ابراہیم آگ سے صحیح سالم نکل آتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود فآمن لہ لوط، اللہ کیا فرماتے ہیں جناب ابراہیم پر جو ایمان لانے والے صرف جناب لوط علیہ السلام تھے۔ وقال، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی مہاجر، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، انہ بے شک وہی میرا رب ہی، العزیز سب پر غالب، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جناب ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے یہ پہلو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہمارے پیغمبروں میں سے ایک عظیم پیغمبر جناب لوط علیہ السلام، ولوطًا، اور لوط کو ہم نے بھیجا، اس جب قالا، جناب لوط علیہ السلام نے کہا۔ قوم لوط شرک پلس ہم جنس پرستی میں قوم لوط مرتکب تھی، جس میں شرک پلس ہم جنس پرستی، اور اس ہم جنس پرستی کو ہمارے ملک میں عام کرنے کے لیے باقاعدہ ایک قانون بن چکا ہے، اور اسی قانون کی ذہن سازی کرنے کے لیے مختلف سکولوں کے آپ کو در و دیوار پہ وال چاکنگ آپ کو نظر آئیں گے۔
اس میں جس کو قوس اردو میں جسے قوس قزح کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ریمبو کی آپ کو جو نا شیپ بنائی آپ کو دکھائی دے گی ہر سکول کے پیچھے، ہر سکول کی در و دیوار پہ، بلکہ بعض سکولوں کی مونوگرام میں ہی انہوں نے اس کو شامل کر دیا۔ یہ ہم جنس پرستوں کا عالمی کیا ہے؟ نشانی ہے، ہم جنس پرستوں کا جھنڈا ہے۔ اور آپ کے پنجاب میں 5 سے 6 یونیورسٹیوں میں باقاعدہ اس قانون کو پاس بھی کیا ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے پاکستان میں؟ اگر کوئی آدمی صرف نادرا میں ایک اپلیکیشن جمع کرے، مرد اگر یہ درخواست دے میں اپنے آپ کو فیمیل فیل کرتا ہوں، کوئی مرد یہ اگر اپلیکیشن سبمٹ کرے میں اپنے آپ کو فیمیل محسوس کرتا ہوں، تو نادرا پابند ہے بغیر کسی میڈیکل کے کہ وہ آپ کو فیمیل بنا کر آپ کا سارا ڈیٹا چینج کرے، آپ کو لڑکی بنا کر آپ کے جو جنس سے اس کو وہ تبدیل کرنے کے پابند ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں اور سرکاری ادارے ہیں، یہ ہمارے ہاں یہ گند آ چکے ہیں۔ تعلیمی ادارے اور سرکاری ادارے میں آپ پھر لڑکیوں کی، عورتوں کی مخصوص سیٹوں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ آپ کسی گرلز کالج میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہیں تو کالج کی انتظامیہ آپ کو روک نہیں سکتے، اگر روکنے کی کوشش کریں گے ان کو قانون کے مطابق کارروائی کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت یہ درخواست دیتی ہے میں اپنے آپ کو میل فیل کرتی ہوں، اپنے آپ کو مرد محسوس کرتی ہوں، تو نادرا والے پابند ہے کہ اس عورت کو مرد بنانے پر نادرا والے پابند، یہ باقاعدہ قانون بن چکا ہے، مذاق نہیں ہے، قانون بن چکا ہے، یہ قانون بن چکا ہے۔ اور اس پر جو پچھلی حکومت گئی اس نے مزید اس پر سہولت دی ہے۔ اگر کوئی سرجری کرنا چاہے، اپنی آپ کو عورت بنانے کے لیے سرجری کرنا چاہے، تو اس سرجری کی ساری اخراجات حکومت پاکستان برداشت کرے گی۔ مثلا عورت اپنی سرجری کر کے اپنی چھاتی وغیرہ اس کو سرجری کر کے اتارنا چاہے، یا اپنی آواز موٹی کرنا چاہے، یا اپنے چہرے پہ بال اگانا چاہے، اسی طرح مرد اپنی آواز کو باریک کرنا چاہے اور جو چہرے کے بال وغیرہ ہے اس کو مکمل طور پر سرجری کر کے ختم کرنا چاہے، اس کے لیے سہولت فراہم کرے گی کون؟ حکومت پاکستان۔ اور اس کے بعد تقریباً 27,000 افراد اس قانون سے اب تک فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ کتنے؟ 27,000 افراد اس قانون سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، جبکہ اس قانون کے بننے سے پہلے ہمارے پاس ایک ہے میل، ایک ہے فیمیل اور تیسرا شیمیل۔ شیمیل کے نادرا کی ریکارڈ میں لگ بھگ کوئی کہا جاتے 5 سے 6,000 کے لگ بھگ ان کے پاس غالباً اتنا سا ڈیٹا تھا، اور جب یہ قانون آ گئے تو وہ 5 سے 6,000 کراس کر کے اب کیا بن چکے ہیں؟ تقریباً 27 سے 28,000۔ یہ تقریباً آج سے 8-9 ماہ پہلے کا ایک رپورٹ ہے، ابھی اس میں کتنے اضافہ ہو چکا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو قوم لوط قوم لوط کے لوگ یہ کام کیا کرتے تھے، مرد کو اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے مرد کو استعمال کرتے تھے۔ اس میں جو والدین ہیں وہ بھی ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا توجہ کر لیں۔ جو چھوٹے چھوٹے محلے کے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ جو 18 سال کی 19 سال کے جو بڑے بڑے بچے، یہاں پر بھی اس محلے میں کچھ ایسے ہیں، وہ ان کو دوست کیوں بناتے ہیں؟ ان کو بائک پہ بٹھا کر ان کو کھیل کے لیے سارے لے کر کیوں پھرتی؟ یہ سارے یہی خباثت تھے، یہ خباثت ہے، یہ خباثت عام ہو چکی ہے، یہ خباثت عام ہو چکی۔ یہ قوم لوط اس خباثت میں مبتلا تھی، وہ مشرک پلس یہ جس کو ہم
لواطت کہتے ہیں، حالانکہ لفظ لواطت درست نہیں ہے۔ لوط جناب لوط علیہ السلام اس فعل کے خلاف تھے، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، لواطت سے تعبیر کرتے ہیں، یہ لواطت نہیں ہے، کیونکہ لوط سے لواطت بناتے ہیں۔ لوط پیغمبر ہیں جو اس کے خلاف تھے، اس خباثت کی، اس گندگی کی، اس غلاظت کے خلاف لوگوں کو دعوت دینے والے جناب لوط علیہ السلام تھے۔ ہماری اردو میں ہم اس کو لواطت سے تعبیر کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب لوط اس چیز سے پاک اور صاف ہے، جناب لوط اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ تو قوم لوط شرک پلس یہ اس گندگی میں قوم لوط کے لوگ مبتلا تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، قرآن ہے وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام، اس جب قالا لوط علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، إِنَّكُمْ بے شک تم، لَتَأْتُونَ یقیناً تم آتے ہو، الْفَاحِشَةَ ایسی بے حیائی کو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم سے پہلے یہ خباثت، یہ گندگی، یہ غلاظت کسی نے بھی انجام نہیں دیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے اس خباثت کو، جس کو ہم جنس پرست یا ہم جنس پرستی کہتے ہیں، مرد کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرتے ہیں، اسے ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، اور اس کو نام کیا دیا ہے، ٹرانسجنڈر بل کے نام سے، ایک بل آپ کے قانون بن چکے ہیں۔ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم سے پہلے کوئی بھی پوری دنیا میں سے کوئی بھی، دنیا کی پوری تاریخ میں تم سے پہلے کسی نے یہ خباثت نہیں کی ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالِ، اَإِنَّكُمْ کیا بے شک تم، لَتَأْتُونَ واقعی آتے ہو، الرِّجَالَ مردوں کے پاس، یہ آپ یقین نہ آئے، سورہ العنکبوت ہے، سورہ العنکبوت آیت نمبر 26 سے لے کر آپ آیت نمبر غالباً 33 یا آیت نمبر 35 تک آپ دیکھیں کہ ان کا پورا ڈیٹیل موجود ہے، ہم جنس پرستوں کا پورا ڈیٹیل موجود ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا بے شک تم، لَتَأْتُونَ واقعی آتے ہو، الرِّجَالَ مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ اور تم کاٹتے ہو، السَّبِيلَ راستہ، انسانوں کی نسل کشی کی، ایک ہے نسل کشی، ایک ہے نسل کشی، اس کو تم کاٹنا چاہتے ہو۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ اور تم آتے ہو، فِي نَادِيكُمْ اپنی مجلس میں، المنکر برائی کو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، جب جناب لوط علیہ السلام قوم کو یہ کہہ کر سمجھاتے، قوم کا جواب کیا ہوتے، إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، قوم جناب لوط سے، قوم کے لوگ کہتے ہمیں اللہ کی عذاب ہماری طرف لے آؤ، ہمارے پاس لے آؤ۔ ان كنت من الصادقین، اگر تو اپنی باتوں میں، اگر واقعتاً تو سچے ہیں تو آپ اللہ کے عذاب لے آؤ۔ اب جب یہ قوم جناب لوط علیہ السلام سے عذاب کے تقاضے کرتے ہیں، عذاب کے مطالبہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ قصص میں، اللہ کے فرشتے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے، قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے اللہ کے فرشتے خوبصورت نوجوانوں کے شکل میں آئے۔ حضرت لوط کے پاس خوبصورت نوجوانوں کے شکل میں جب اللہ کے فرشتے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے، تو قوم لوط نے دیکھا لوط کے پاس تو خوبصورت لڑکے آئے ہیں، وہ جناب لوط علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، دھکا دیتے ہوئے آئے، اور لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے، جو لڑکے آپ کے پاس آئے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ لوط علیہ السلام اس موقع پہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، بے بسی کے عالم میں کہنے لگے تمہارے لیے ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، بیٹیوں سے مراد کیونکہ نبی قوم کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، ہؤلاء بناتی جو تمہاری بیویاں ہیں، تمہاری عورتیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر کے اپنی خواہشات جائز طریقے سے پوری کرو، ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں،
لوط تمہیں معلوم ہے تمہارے عورتوں میں ہمارا کوئی انٹرسٹ، کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جو آپ کے پاس جو نوجوان آئے ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ لوط علیہ السلام بے بسی کے عالم میں کیا فرماتے ہیں؟ کاش میرے پاس کوئی قلعہ ہوتا تو میں اپنے مہمانوں کو قلعہ میں محفوظ کر دیتا، یا میرے پاس طاقت ہوتی تو طاقت کی بنیاد پہ میں اپنے مہمانوں کی میں دفاع کرتا، او آوی الی رکن شدید۔ پھر فرمانے لگے الیس منکم رجل رشید، یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کے آگے مجھے شرمندہ نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی انسان، کوئی سلجھا ہوا آدمی نہیں ہے؟ اور یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کے آگے مجھے شرمندہ مت کرو۔ پھر لوط علیہ السلام اس موقع پہ بہت زیادہ مجبور اور پریشان ہو گئے، بے بسی کے عالم ہے۔ اب جناب لوط علیہ السلام جس پیغمبر کی تربیت میں رہے تھے وہ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام، نہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بطور وسیلہ ڈالتے ہیں، نہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں نہ کسی اور پیغمبر کو بطور وسیلہ کے پیش کرتے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی۔ قال لوط علیہ السلام فرمانے لگے رب، اے میرے رب، رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، ان مفسد لوگوں پر میری مدد فرما۔ اللہ فرماتے ہیں جب لوط نے ڈائریکٹ ہم سے پکارا، لوط نے ڈائریکٹ ہمیں درخواست کی، تو ہم نے لوط علیہ السلام کی درخواست ہم نے قبول کر لی۔ اور قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ سیدنا ابراہیم کے پاس پہلے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے، اور ساتھ کہنے لگے جناب ابراہیم جب ان سے پوچھتے ہیں آپ کیوں روئے زمین پہ آئے ہو، تو کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں ایک مجرم قوم کو سزا دینے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین۔ اللہ رب العالمین نے جتنی قومیں تباہ و برباد کر دیا ہے، ان قوموں میں سے سب سے خوفناک ترین عذاب جس قوم پر اللہ نے مسلط کیا ہے وہ قوم لوط ہے۔ قوم لوط پر اللہ نے سب سے زیادہ خوفناک ترین سزا اور عذاب اللہ نے کس پر مسلط کیا ہے؟ قوم لوط پر۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ہم نے نیچے کو اوپر کر دیا، اوپر کو نیچے کر دیا، اور اوپر سے پتھروں کی ہم نے بارش برسا دی۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، یہ تیرے رب کی طرف سے سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم سے کہنے لگے اللہ کے فرشتے انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم انہیں آسمانوں سے پتھروں کے بارش برسا دے۔ جناب جبریل علیہ السلام پوری بستی کو اٹھا لیتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد بالکل ٹاپ پہ لے جا کے ان کو گرا دیتے ہیں، اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر، پھر آسمانوں سے اس بستی پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اگر کسی کو قوم لوط کے کام کرتے ہوئے دیکھ لو تو یہ بات سن لو کان کھول کر، فاقتلوا الفاعل والمفعول، کرنے والے کو اور کرانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ اتنی سنگین سزا ہے۔ اب اس سزا کے بارے میں علماء کا اختلاف، اسے کیسے سزا دیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا اسے سنگسار کیا جائے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، سب سے اس علاقے کی سب سے اونچی جگہ پر لے جا کے اونچی جگہ سے اس کو گرا دیا جائے، کیوں؟ اللہ نے ان کو اونچائی پہ لے جا کے ان کو گرا دیا، اتنا سنگین جرم۔ تو جناب لوط علیہ السلام جب انتہائی مجبور ہو گئے،
انتہائی مجبور ہو گئے نوجوان اس چیز کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے، یہ کیسی گندی دلدل ہے، اس میں دنس جانے کے بعد زندگی بھر اسی دلدل میں دنستے رہو گے، جوانیاں برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کی جوانیاں تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس طرح کے حساس موضوعات پہ ہم گفتگو نہیں کرتے۔ اگر کوئی گفتگو کرے تو لوگ کہتے ہیں یار کتنے بے حیا آدمی ہے، کس قسم کی گفتگو کرنے لگے۔ قرآن نے اس لیے ہمیں بیان کیا ہے تاکہ ہم اپنے نسل نو کو بچائیں، اپنے نیو جنریشن کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں اس گندگی سے، اس غلاظت سے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، وَلَمَّا اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ابراہیم بالبشرا ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، قالو ابراہیم کو خوشخبری دیتے ہوئے کہنے لگے فرشتے، اِنَّا مُحْلِكُ أَحْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اِنَّا بے شک ہم مہلکو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہل هذه القرية اس بستی والوں کو، ہم اس بستی والوں کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ جناب ان اہلہا کانوا ظالمین، کیوں برباد کرنے کی وجہ، ریزن کیا؟ ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے رہنے والے ظالم چلے آئے ہیں، اب وہ ظالم بن چکے ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، جب یہ فرشتے جب جناب ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں ہم اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ یہ بستی والے اب ظالم بن چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے قال ان فیہا لوطا، آپ تو اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس بستی میں میرا بہنجا یا میرا بتیجا لوط علیہ السلام، اس علاقے کا نام سدوم کی بستیوں کے نام سدوم کہا جاتا ہے، سدوم کی بستیوں میں جناب لوط علیہ السلام آئے تھے۔ ابراہیم کیا کہنے لگے؟ اس بستی میں جناب لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، اللہ کے فرشتے کہنے لگے ہم بہتر جانتے ہیں اس بستی میں رہنے والوں کو، ہم بہتر جانتے ہیں۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم ضرور جناب لوط کو نجات دیں گے، اس کے پورے گھر والوں کو نجات دیں گے، الا اہلہ الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو۔ اب بیوی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، قوم کے ساتھ ملی ہوئی سے یہ مراد یہ نہیں ہے عقیدتاً وہ بیوی مشرکہ تھی، اخلاقی طور پر اب قوم کو عورتوں میں سے انٹرسٹ ہی نہیں تھی، ان کی ساری بدکاریاں مردوں سے ہوتی تھی۔ البتہ جو لوگ چھپ چھپ کر جناب لوط علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے وہ قوم کو جا کے بتاتی تھی کہ یہ لوط پر فلانا فلانا لوگ لوط کے ہم ذہن بن چکے ہیں، یہ اس میں ہے۔ اخلاقی طور پر جناب لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اور جناب نوح علیہ السلام کی بیوی بھی با اخلاق تھی، اخلاقی گراوٹ کے شکار نہیں تھی، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ، اللہ نے کافروں کے لیے بطور مثال نوح کی بیوی کو اور لوط کی بیوی کو اللہ نے بیان کیا ہے، پیش کیا ہے۔ کانتا، وہ دونوں عورتیں تھی، تحت عبدین صالحین، ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھی، فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے میرے دونوں بندوں کی خیانت کی۔ یہاں خیانت سے مراد عقیدے میں خیانت ہے، اخلاقی گراوٹ کی شکار نہیں تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوم میں اخلاق کی بلندیوں پر فائز لوگوں کو اللہ نبی اور رسول منتخب کرتے ہیں، ان کی کردار پر، ان کی کیریکٹر پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں خیانت سے مراد دینی خیانت ہے، عقیدہ کی خیانت ہے۔ الا امرأتہ، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، وہ بھی قوم کے ساتھ تباہ ہو جائے گی۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اللہ فرماتے یہی پیغمبر جناب ابراہیم سے ڈسکس کر کے جناب لوط علیہ السلام کے پاس سدوم کے علاقے میں جب پہنچ جاتے ہیں، سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، سِیءَ بِهِمْ،
ان کو دیکھ کر جناب لوط علیہ السلام مغموم ہوئے، پریشان ہوئے۔ اب یہ میرے پاس مہمان آئے ہیں، جبکہ قوم کے لوگ ایسی خباثتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر قوم کے لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں میں ان کو کیسے بچاؤں؟ یہ تو میرے مہمان ہیں، میں اپنے مہمانوں کی میزبانی میں کیسے کروں؟ مہمانوں کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت میں کیسے کروں؟ سیئ بہم، لوط علیہ السلام مہمانوں کو دیکھ کر، وہ اللہ کے فرشتے تھے، ان کی آزمائش کے لیے آئے تھے، اسی لیے وہ نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، یہی تو ان کی آزمائش تھی۔ سیئ بہم، لوط علیہ السلام بہت زیادہ مغموم ہوئے، پریشان ہوئے۔ وضاق بہم، اور جناب سیئ بہم، ان کی وجہ سے جناب لوط علیہ السلام پریشان ہوئے۔ وضاق بہم، اور ان کی وجہ سے جناب لوط علیہ السلام تنگ ہو گئے، اپنی اندر تنگی محسوس کرنے لگے۔ اب ان کا کیا بنے گا؟ ان کے ساتھ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کام ہو جائے تو میری عزت مٹی میں مل جائے گی، میں اپنے مہمانوں کی کیسے میں حفاظت کر سکتا ہوں؟ اس وجہ سے اس پریشانی میں لوط علیہ السلام مغموم بھی، قرآن منظر کشی کرتا ہے۔ وضاق بہم، اور جناب لوط علیہ السلام تنگ ہوا بہم، ان کی وجہ سے، زرعن، دلی طور پر حضرت لوط علیہ السلام کے دل تنگ ہو گئے۔ اللہ وقالوا لا تخف، اب جناب لوط علیہ السلام کی پریشانی کی یہ کیفیت اور قوم کی بغاوت، قوم کے لوگ پیچھے پڑ گئے ہیں، لوط علیہ السلام خوف زدہ ہے، پریشان ہے، مغموم ہے، اور پریشانی کی وجہ سے ان کے چہرے کی رنگت اب تبدیل ہو گئی ہے۔ جب جناب لوط علیہ السلام کے چہرے پہ بے چینی دیکھتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ لا تخف، لوط آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزن، اور آپ نہ اپنے خوف ہوتا ہے انسان اپنے آپ پر خوف کھائے، اور حزن کسی اور کے لیے انسان پریشان ہو جائے۔ ولا تحزن، اب آپ کو ہمارے حوالے سے بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ انا لا تخف ولا تحزن، انا، بے شک ہم، منجو کا، ہم آپ کو بچانے والے ہیں، انا منجو کا، ہم آپ کو بچانے والے ہیں، وَأَهْلَكَ، اور تیرے گھر والوں کو بھی ہم بچانے والے ہیں، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے تیری بیوی کے، تیری بیوی کے سوا باقی سب کو ہم بچانے والے ہیں۔ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تیری بیوی پیچھے رہنے والوں سے ہے۔ اِنَّا، بے شک ہم، منزلون، ہم اتارنے والے ہیں، عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، اس بستی کے رہنے والوں پر، اِنَّا، بے شک ہم، منزلون، ہم اتارنے والے ہیں، عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، اس بستی کے رہنے والوں پر ہم اتارنے والے، کیا اتارنے والے ہیں؟ رجزم من السماء، رجزم ایک عذاب، من السماء، آسمان سے، ہم آسمان سے ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، ہم انسان نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بما کانوا یفسقون، بما، اس وجہ سے ہم آسمانوں سے ان پر عذاب اتارنے والے ہیں، کانوا یفسقون، وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، پھر اللہ رب العالمین ان کے یہ سارے واقعہ بیان کرنے کے بعد ہم سے مخاطب ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، ترکنا، ہم نے چھوڑی ہے، منہا، اس کی صورت میں، آیتن، ایک نشانی، بینتن، واضح، کن کے لیے؟ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہم نے ایک نشانی ہم نے رکھی ہے، جو بھی یہ کام کرے گا ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ کتنی سنگین جرم ہے، اور یہ جرم ہمیں ہر گلی میں نظر آتے ہیں، ہر گلی میں نظر آتے ہیں۔ اس وقت بچیوں سے زیادہ بچوں کی حفاظت مشکل ہوا ہے، بچیوں کے مقابلے میں بچوں کی حفاظت مشکل ہو چکا ہے، تو لہٰذا اپنی عزتوں کا خود حفاظت کیا کرو، اور یہ لت اگر کسی کو ہو جائے، میں ایک ہاسٹل میں بطور انچارج بھی رہا ہوں، تو پھر اس کی زندگی بھر کے لیے بیماری بن جاتی ہے، زندگی بھر کے لیے بیماری بن جاتی ہے۔ اگر وہ کسی بھی لیول پر بھی پہنچا ہو، بڑی سی بڑی کرسی پر ہو، پھر بھی یہی ضلالت اس کو کرنی پڑے گی، یہ انتہائی خباثت ہے۔
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، ترکنا ہم نے چھوڑی ہے، منہا اس کی صورت میں، آیتن ایک نشانی، بینۃ واضح، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید صرف اور صرف نماز، حج، روزہ، اخلاقیات سکھانے کے لیے نہیں، یہ ان مسائل کو بھی ہمیں سمجھانے کے لیے آیا۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے جس موضوع پر آج ہماری گفتگو ہوئی ہے، ان کے لیے زندگی میں پہلی بار وہ یہ باتیں سن رہی ہوگی، یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اٹھا لے، سورہ العنکبوت، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر آپ 26 سے لے کر آیت نمبر آپ 35 تک آپ خود مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ سورہ قصص کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو نوجوانوں، اپنی عزت کی خود حفاظت کیا کرو، یہ ایک خباثت ہے، اور اس خباثت کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے قوم کو انتہائی خوفناک طریقے سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور جو والدین ہیں وہ بھی اس حوالے سے خصوصی طور پر اپنے بچوں پر نگاہ رکھے۔ میں نے ایسے بہت سے کیسز میں نے خود جب دیکھا ہے، اور ان کیسز کی جب میں نے یہاں اسلام آباد میں بھی میرے پاس ایک ادارہ تھا، اور منصرہ میں بھی میرے پاس بھی ایک ادارہ تھا، اور یہ بات یاد رکھیے، یہ خباثت کیسی آتی ہے؟ یہ خباثت ہمارے جو کزن سسٹم ہے نا، ادھر سے آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یار یہ ہمارے کزن ہیں، ہمارے اپنے ہیں، بھائی کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، کیا ہوگا؟ تو ساری خباثت ادھر سے شروع ہوتی ہے۔ ہم ان کو کزن سمجھ کر ہم ان کو فی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں سے تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہے یہ باتیں تھوڑی سی کڑوی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اور میں اس چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے میں گزارش یہ کروں گا، بلکہ ایک دفعہ میں نے 2 چھوٹے بچوں کو، اگر میں آپ کو ان 2 بچے دکھائیں تو آپ کہیں گے قاری صاحب آپ کوسے پھینک رہا ہے۔ 2 چھوٹے بچوں کو میں نے خود یہاں اس واش روم میں اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے میں نے پکڑا، یعنی چھوٹے بچے، یعنی اس حد تک یہ خباثت پھیل چکی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک، اللہ کے ہاں ایک خطرناک ترین جرم ہے۔ اور ہم عقیدے کے ساتھ ساتھ یہ ایک تربیتی پہلو ہے، یقیناً یہ بات کرتے ہوئے خصوصاً نوجوانوں کے سامنے یقیناً دل تو نہیں کرتا، لیکن ایک حقیقت ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ اگر مسجد و محراب سے اس خباثت پہ اگر گفتگو نہ ہوئی تو کدھر سے ہوگی؟ تو اس حوالے سے تھوڑا سا یہ نوجوان اپنی جوانی کی خود حفاظت کرے، اور جو والدین ہیں وہ بھی اپنے بچوں پہ نگاہ رکھے، وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، جناب لوط علیہ السلام جب پریشان ہوئے، پریشانی کے عالم میں جو ہمارے موضوع سے متعلق وہ صرف اتنی بات ہے، لیکن یہ ایک موضوع تھوڑا سا حساس موضوع تھا، تو میں نے سوچا چلو اس موضوع کی مناسبت سے کچھ اس حوالے سے بھی آپ کے یہاں جو شعور بیدار کرنے کی میں نے کوشش کی تھی۔ ہمارے موضوع سے متعلق صرف اتنی بات ہے، جناب لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ اللہ کے یہ فرشتے آئے، قوم ان کے پیچھے پڑ گئے۔ جناب لوط علیہ السلام کمزور تھے، قوم کی مقابلہ کرنے کی طاقت قدرت نہیں رکھتے تھے، بے بس تھے۔ جناب لوط علیہ السلام بے بسی کی اس عالم میں اپنی اس مجبوری، اس پریشانی کے حل کے لیے کس سے رجوع کرتے؟ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، سورہ قصص میں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور انہوں نے جناب لوط علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، عن ضیفہ، جناب لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، آپ اپنے پاس جو مہمان آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو اللہ فرماتے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے انہیں آندھا کر دیا، آندھا کرنے کے بعد پھر ان پر اللہ رب العالمین نے عذاب مسلط کیا۔ تو ان تمام جو بحث کا خلاصہ یہ ہے، جناب لوط علیہ السلام بے بسی کے عالم میں دعا کو بطور وسیلہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اور دعا کو بطور وسیلہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کے آگے جناب لوط علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جناب لوط علیہ السلام کی دعا
اللہ قبول کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جناب لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو اللہ بچاتے ہیں، باقی ساری قوم کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد اللہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس خباثت سے بھی بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کی خباثت سے بھی اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کچھ موضوع کچھ اور تھے، لیکن ہم اسی موضوع